بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن شروع ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفصیل سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آیت نمبر 204 دیکھیے، اللہ کریم فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی بات دنیا کے معاملے میں آپ کو بھلی لگتی ہے، یعنی ان کا کہنا، ان کا قول دنیاوی معاملات میں آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ گواہی دیتا ہے جو اس کے سینے میں، اس کے دل میں ہے، وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ اب یہ شخص منافق تھا اور دنیاوی معاملات میں جب یہ گفتگو کرتا، اس کی گفتگو بڑی اچھی ہوتی، بڑی اچھی باتیں کرتا۔ جس طرح ایک اور روایت میں ان لوگوں کے بارے میں ایسا کہا گیا یحسنون القیل ویسیئون الفعل، یہ لوگ کہنے کے یعنی بات بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ان کے فعل، ان کے کام برے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس کی بات دنیاوی معاملے میں تو آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ جھگڑالو ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے جو اس کے سینے میں ہے، اس کے دل میں جو بغض ہے، جو منافقت ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اس نے مسلمانوں کی زمینیں، مسلمانوں کی مویشیوں کو ہلاک کیا ہے، ان کے یہ ہلاکت کا ذمہ دار ہے، یہ فساد پھیلاتا ہے۔ دیکھیے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب یہ پھرتا ہے آپ کے یہاں سے جاتا ہے تو زمین میں پھرتا ہے تاکہ فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تاکہ کھیتی اور نسل کو یعنی مویشیوں کو ہلاک کرے، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس منافق کے بارے میں اس نے ایک بات تو واضح، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں بڑی عمدہ ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، بڑی عمدہ طریقے سے شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے، ان کے باقی معاملات، باطنی معاملات بہت برے ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، مسلمانوں کے مال و عزتوں کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں خراب ہو۔ تو ایسے لوگوں کی قیامت تک یہ مذمت ہے، اگرچہ یہ خاص چند لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن اس کا نزول چند لوگوں کے بارے میں ہے، نزول خاص ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرے گا۔ سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا چلوں لفظوں میں۔ من الناس من يعجبك قوله، یہ یعجب ہے، یہ عجب یعجب اعجاب سے، فعل باب فعل سے ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کا کاف ضمیر مفعول به، او قوله اس کا فاعل ہے۔ اس کی بات آپ کو بھلی لگتی ہے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی زندگی کے معاملات میں۔ اچھا، وهو ألد الخصام، ألد الخصام، وہ جھگڑے کا بہت شدید ہے، یعنی وہ جھگڑا، خصام کہتے جھگڑے کو، بہت شدید جھگڑالو ہے،
فوج جھگڑالو دنیاوی معاملات میں بڑا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو باتیں بڑی اچھی کرتے لیکن جب لین دین کا معاملہ آتا ہے تو اس کے بارے میں بہت جھگڑتے ہیں. ان کا جھگڑا، ان کی عداوت اس کے بارے میں بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ ہمیں ایسی عادتوں سے، ایسے لوگوں سے بچائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی عزت اس کو گناہ پر ابھارتی، اس کی یعنی اس کی مروت، اس کی حمیت اس کو گناہ پر ابھارتی ہے. مجھے کسی نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھے کو کہہ رہا گناہ سے بچو، میں اس طرح بڑا چودھری ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، میرا مرتبہ یہ ہے، لہذا میں تو یہ کروں گا. تو اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے کہ گناہ سے بچ تو اس کو اس کی عزت و مروت اس بات پہ ابھارتی ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا. تو لہذا اللہ فرماتا ہے فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے، نرم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت فرماتا ہے بندوں پر. اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جس شخصیت کی شان کو بیان کیا ہے اس کے ایک شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن قیامت تک ظاہر ہے جو ایسا کرے گا وہ اس نوید کے اندر، اس خوشخبری میں شامل ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر اپنا سامان لے کر، تھوڑا بہت جو ضروری تھا، باقی سارا گھر چھوڑ آئے تھے مکہ شریف کے اندر ہی. جب یہ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو کفار نے ان کو گھیر لیا اور ان سے واپسی کا مطالبہ، مطلب جس طرح باقیوں سے گھیر کر اس تعارف کرتے تھے، نہ جانے دیتے، ان سے بھی کرنے لگے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ترکش میں تیر ہیں، جب تک تیر موجود ہیں میں لڑوں گا، پھر میرے پاس تلوار ہے اور میں تلوار چلاؤں گا، یہاں تک کہ جب تم میرے پاس پہنچو گے میں تم میں بہت سو کا خون بہا چکا ہوں گا، بہت سارے میرے ہاتھ سے قتل ہو چکے ہوں گے، میرے ساتھ ڈیل کرو. وہ ڈیل یہ ہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں میرے گھر میں کس کس جگہ میں نے سامان رکھا ہے، جاؤ وہ سامان لے لو اور مجھے مدینے جانے دو. چنانچہ کفار مکہ نے اسی میں آفیت سمجھی جانوں کا ضیاء کے بہتر ہے کہ مال لے لیا جائے، چنانچہ مال لے کر وہ آپ کا راستہ چھوڑ کے چلے گئے، یعنی پہچان ہو گئی کہ کس جگہ مال پڑا، وہاں سے جا کر نکال لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابا یحییٰ ربح البیع، ابا یحییٰ ربح البیع وطلع علیہ آیا، کہ ابو یحییٰ کی بیع نے اس کو نفع دیا، یعنی یہ جو خرید و فروخت اللہ کے ساتھ کی، اللہ نے اس کے بدلے اس کی جان کو خریدا، مطلب اس کو اللہ نے بڑا نفع دیا، اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی. مفہوم روایت. جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربح البیع، ربح البیع، کہ ابو یحییٰ نے، صہیب رومی نے اچھی بیع کی اور اس بیع میں اس کو نفع دیا، مطلب یہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے بیع کی، جو خرید و فروخت کی، اس نے اس کو نفع دیا. اور پھر یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھ کے سنائی. تو یہ بہت بڑی شان ہے ان صحابہ کی جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اور اللہ نے ان کے بارے میں ایسے شاندار الفاظ کے اندر ان کو قیامت تک قرآن پاک میں محفوظ کر دیا کہ لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات پر، شیطان کے فٹ سٹیپس پہ، یعنی شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ سلم فی السلم، سلم سے مراد ہے اسلام، مطلب یہاں سے اسلامی مراد ہے، یا پھر یہاں سے گردن رکھنا، یعنی اپنی گردن، اپنا سر تسلیم خم کر لو، منافقوں کی طرح نہیں یا یہودیوں کی طرح نہیں، بعض کلمات کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر سب کے سب داخل ہو، کافہ وانا جمیعا. ہر انسان کا فعل، اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ ہر فعل کو اللہ، اس کے رسول کی مرضی و منشا کے مطابق کرے، شیطان کے وسوسوں، شیطان کے خیالات پہ مت چلو. اس دور میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ میں اتنا مذہبی نہیں ہوں، میں اتنا ریلیجس نہیں ہوں، میں کوئی اتنا مذہبی نہیں ہوں، میرا دین سے اتنا لگاؤ نہیں. کیوں بھائی؟ میں صرف مسلمان ہوں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو نہ قرآن و سنت میں ایسے اس کی اجازت دی گئی ہے، ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اسلام کی سارے احکام اور اسلام کی ساری باتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. لہٰذا بعض لوگ ایسے ہیں، وہ علماء بنتے ہیں، وہ داڑھی اور لباس کے بارے میں اور باقی معاملات کے بارے میں وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں.
لہذا حکم یہ ہے کہ وہ مستحبات سے لے کر فرائض، واجبات، عقائد، قطعی ثبوت، قطعی دلالہ سے لے کر آخری حد تک جو اسلام کا حکم ہمیں پتا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا. اور شیطان کے ان وسوسوں کے بارے میں کتنا ضروری نہیں، کوئی نہیں اتنا بھی ضروری نہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، معاشرہ ہے، ان وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے. ہم نے رب کے بارگاہ میں جانا ہے اور رب سے جزا لینی ہے. قبر سب کی اپنی اپنی ہے، مرنا سب نے تنہا ہے، آئیں تنہا جائیں تنہا، روح سب کی الگ الگ نکلنی ہے. لہذا کسی کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری زندگی، میری لائف وہ ہو جس کے اندر میں اللہ اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دینے والا ہوں، اور اپنے ہر زندگی کے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی و منشا کو نافذ کرنے والا ہوں. اس کو کہا جاتا ہے گاڈ سینٹرک لائف. ایسی زندگی جس میں انسان کو اپنی مرضی اور باقی لوگوں کی مرضی سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی مرضی کا زیادہ پاس ہو. اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا اسلام کے اندر پورے داخل ہونا. یہ نہیں کہ میں مذہبی نہیں تو میں یہ نہیں کروں گا، یہ چھوٹ نہیں ہے. جس نے مرنا ہے اس کو مذہب کی، دین اسلام کی ضرورت ہے. اس سے قبر میں سوال ہونا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسی دین کے بلبوتے پر اس کی نجات ہے. اگلی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینہ آ چکے، بٹ اف یو سلپ آفٹر کلیئر پروف ہیو کم ٹو یو، اگر تمہارے پاس جو کلیئر پروف آ چکے، جو قرآن پاک کی، جو احکام دین کی بلند واضح باتیں آ چکی، اگر اس کے بعد تم پھسلو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر یہ نہیں کرو گے تو جان لو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کی مخالفت کرو گے، اسلام کے احکام و شرائع کے خلاف چلو گے، بعد کے کہ تمہارے پاس میری حجتیں، میری بینات، میری ہدایت آ چکی، تو پھر یاد رکھنا اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے. یہ باتیں جو میرا دوست فلاں ہے، میری گیدرنگ ایسی ہے، یہ سب باتیں بات کی ہیں. بات یہ ہے جس نے پیدا کیا، جس نے اس جسم کو وجود بخشا، جس نے ہمیں نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ میں کر دیا. اب اس کی زیادہ پابندی، اس کے احکام کی پابندی زیادہ چاہیے یا کسی اور کی؟ کہ جو ہمارا بعد میں تعلق دار بنا کو ہمارے والدین ہی کیوں نہیں؟ والدین بہت اہم ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول سے اہم کوئی بھی نہیں. تو یہی اس گاڈ سینٹرک لائف ہے. یہی بدر سے، یہی احد سے، یہی ہجرت سے ہمیں پتہ چلتی ہے. یہی اوائل کے مسلمان ہمیں سکھاتے ہیں. تو جان لو اللہ غالب حکمت والا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، سب پر وہی غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے. اس نے ہر کام حکمت سے کرنا ہے. اس نے تمہیں زندگی موت کا ایک وقت رکھا ہے، ہر کام حکمت سے کیا ہے. اس نے جو بنایا حکمت سے بنایا، جو طے کیا، جو اس نے فیصلے کیے وہ حکمت سے ہے. تو لہذا جب عذاب دے گا تو حکمت سے دے گا، پکڑ کرے گا تو حکمت سے کرے گا. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر الى الله ترجع الامور. کس انتظار میں؟ اس میں کہ اللہ ان کے پاس آئے، یعنی اللہ کا حکم آئے، فی ظلال من الغمام، کہ جو بادلوں کے سائے ہیں ان کے اندر، اور فرشتے آئے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے، الى الله ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی معاملے لوٹائے جاتے ہیں. کس انتظار میں؟ کہ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں اپنے رب کی طرف انسان واپس نہیں آ رہا؟ کیوں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ کیوں قبر کی تیاری نہیں کر رہا؟ کیوں آخرت کی طرف غور فکر نہیں کر رہا؟ کیوں اپنے وطن واپس جانے کے لیے اب تیاری نہیں کر رہا؟ کیوں اس کا ذہن نہیں ہے مرنے کا؟ کس انتظار میں ہے؟ کہ اللہ کا حکم آئے. اب یہاں پر ایک بات بڑی واضح ہے، وہ اس کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیے. یہ جو ذل ہے، ذلل، یہ ذل کی جمع ہے، یہ ذلہ کی جمع نہیں ہے. اچھا، کیونکہ ذلہ کی جمع ظلال آتی ہے، یہ ذلل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سائے، اور غمام کہتے ہیں بادلوں کو. اللہ آئے بادلوں کے سائے میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ معاذ اللہ خود آئے گا، بادلوں کے اندر آئے گا، کہ اس کا مطلب یہ ہے؟ تو اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے. تو یہ اس کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا. جی، ایک تو ہے اس کی پرانی تفسیر کہ اللہ آئے جس کے شائع نشان ہے. اب یہ آیت متشابہ، یہ متشابہ جائے گا ایسا کہ وہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تو لہذا ہم کہیں یہ اللہ کے شائع نشان جس طرح ہے. ایک بات. دوسری بات جو زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم، بحث مضاف، یہ آتی ہے اللہ، یعنی آتی ہے امر اللہ، مضاف مذہب کو مانیں گے، مطلب اللہ کا حکم آ جائے اور فرشتے آ جائیں. یہ جلالہ میں یہ لکھا ہے، اور امام نصفی نے یہ لکھا ہے امر اللہ و بأس، اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کی سزا آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے.
تو لہذا یہاں پر اللہ کا آنا کا مطلب اللہ کا حکم آنا، اس کا عذاب آنا ہے، وہ بادلوں میں آئے اور فرشتے اللہ بھیجے، مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو اے لوگوں تمہارا وقت ختم ہو جائے گا، اس وقت تم توبہ کرو گے، تم ایمان لاؤ گے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے پہلے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟